ویلکم بیک ناظرین. اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اب یہ ٹائم جینا بڑا مشکل ہے, جو تھوڑا سا ہوتا ہے نا بریک والا, بڑا جینا مشکل ہے, لیکن اتنی اچھی اچھی پیاری پیاری ایڈز آتی ہے, اس کو دیکھ کے جیو نا, بڑا مزیدار ایڈز ہوتی ہے. اچھا جی, مجھے بات بتائے کہ ابھی یا سامنے ایک سوال پوچھا کہ زندگی کو آسان بنانا کیسے بنایا جاتا ہے اور زندگی کو مشکل کیسے بنایا جاتا ہے, کیا یہ ہمارے اختیار میں کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں. نہ کہنا ہمارے اختیار میں ہے, ہاں کہنا ہمارے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے نا. کھانا کتنا ہو دسترخوان پہ یہ ہمارے اختیار میں ہے. کتنی دیر ہم سو سکتے ہیں, کتنی دیر ہم کام کرتے ہیں, یہ ہمارے اختیار میں. ہم چاہیں تو رات بھر موویز دیکھتے رہے, فیس بک دیکھتے رہے اور کام نہ کریں, یہ ہمارے اختیار میں. اور پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو صبح سے شام تک لوگوں کی ای میل کے جواب دیتے ہیں, تو وہ بھی ہمارے اختیار میں. ناظرین آپ شاید کل میں یا نہ ہوں, ہو سکتا ہوں یا نہ ہوں, ایسا انہوں نے مجھ پہ ٹونٹ مارا ہے نا کہ میں اب کیا کہوں کہ موویز دیکھتی ہے, فیس بک پہ بیٹھتی ہے, یعنی کہ میں کوئی کام ہی نہیں کرتی اس دنیا میں. یہ کپڑے میں سل کر لے کر آتی ہوں, میں تیار ہوتی ہوں, میں کوئی کام ہی نہیں کرتی. سنو سوال بڑا آسان ہے, جواب اس کا, اگر آپ اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں, آپ کی زندگی خود بخود آسان ہو جائے. یہی بات میں آپ کو کہتی ہوں, میری زندگی میں آسانیاں پیدا کرو, آپ کی زندگی میں تمہیں آسانیاں. تو اتنی آسانیاں دی کہ جس سے کوئی انتہا نہیں. وہی کہنا, آپ اور کہنے اور آسان آپ کی زندگی ہوگی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے دعا, واپس سے کال کی, بڑی پرسسٹنٹ بچی, کال کرتی رہتی ہے. السلام علیکم دعا. وعلیکم السلام. کیسی ہو بیٹے؟ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تم اتنی ننھی سی جان, کیا جاننا چاہتی ہو جینے کے بارے میں, اور کیا جانتی ہو جینے کے بارے میں؟ Life is a candle which only burns for others. Life is a candle which only burns for others. Others. Oh Beautiful. my God, it's beautiful. اور آج آپ بہت اچھی لگے. آئے میری جان, میرے بچے, تھینک یو سو مچ بیٹے, تھینک یو سو مچ. تمہیں پتہ ہے کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں کہ جن کے اوپر سب سے زیادہ آپ کو کوٹیشنز ملے گی, محاورے ملیں گے, اور سب سے زیادہ آرٹیکل ملیں گے. اس میں ایک زندگی ہے, یعنی لائف ہے, اور ایک محبت ہے. ایک محبت ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ مجھے جو فیل ہوتا ہے, جسٹ کوشچن اگین اور تھاٹ, کہ جب ہمیں جو ڈیفینیٹ چیز ہے ہماری زندگی کے اندر, وہ مجھے لگتا ہے موت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. گڈ. واٹ آئی فیل. ایک ٹیچر نے ہم سے کہا تھا کہ اگر زندگی جینے کا سلیقہ سیکھنا چاہتے ہو تو موت کو یاد کرو. اچھا. تو زندگی جینے کا سلیقہ سیکھ جاؤ. اب ڈیفینیٹلی کیونکہ زندگی کا اپوزٹ موت ہے, تو لائف کے بہت سارے پرسپیکٹیوز ہیں. ہم کسی ایک کو لے کے نہیں, فار ایگزامپل ایک شخص ہے جس کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے, ایک شخص ہے جس کے پاس نوکری نہیں ہے, ایک گھر ہے جس میں جوان بیٹی کی شادی نہیں ہوتی کیونکہ جہیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص ہے جو بیمار ہے, کینسر کا مریض ہے, آخری وقت ہے, اور کوئی سہارا اس کے پاس نہیں ہے, وہ تکلیف کے اندر, درد شدید ہے. اس سے آپ زندگی کا پرسپیکٹیو پوچھیں گے تو وہ کچھ اور کرے گا. تو اٹ ڈیفینیٹلی ریلیٹیو ہے پرسپیکٹیو ہر ایک کا. دیر از نو ون تھنگ فکس ایکسپٹ ون تھنگ, that this is life. Okay. سنو, this is life, یہ حقیقت ہے کہ یہ زندگی ہے, جیو, گزارو, یا پھر دوسروں کے اختیار دے دو کہ وہ تمہاری زندگی کو کنٹرول کرے. یا نہیں, میں کہہ رہی ہوں شاید آپ نے اس کو ایک ساتھ بول دیا, یا جیو یا گزارو. ہاں, 2 میں سے ایک چیز. 2 میں سے یا تو گزار لو زندگی کو, یا تو پھر دل کھول کے جیو زندگی کو, یہ تو آپ کے اختیار میں. لیکن اگین وہی والے کوشچن پہ اپنے آؤں گی کہ جو میں نے کہا, دل کھول کے نہیں, دل کے ساتھ ساتھ جیب کھول کے جیو. جیب, دل, دماغ سب کھول کے جیے, کھلم کھلا جیے, کس نے روکنا ہے آپ کو. اچھا جی, مجھے ایک بات بتائیں, اکثر لوگ کہتے ہیں اس طرح نہ بولا کریں, بٹ پھر بھی ایک مجھے بات بتائیں کہ ایک تو میں نے آپ سے بات کی ڈیفینیٹ جو مجھے فیل ہوتا ہے, جو آپ نے بھی ایک اسکول آف تھاٹ کا بتا بھی دیا کہ اونلی ون ڈیفینیٹ تھنگ از دس, دیٹ از ڈیتھ, رائٹ. باقی ساری چیزیں بھی, فار ایگزامپل لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جو آپ کی کمائی ہوتی ہے وہ ایک فکس ہوتی ہے کہ آپ زندگی میں اتنا کماؤ گے, یا یہ ہے وٹ ایور دا اسکول آف تھاٹ سیز, میں اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں. میں کہتی ہوں اگر فار انسٹنس ہماری زندگی میں, فار انسٹنس میں نہیں کہتی ہے ایسا, بٹ ایک کوشچن ہے کہ دکھ فکس ہو, خوشیاں فکس ہوں, غم, ہر چیز فکس ہو, ٹھیک ہے, جوانی موت وہ تو فکس ہی ہوتی ہے, لیکن خوشیاں اور غم فکس ہوں. جب یہ 2 چیزیں فکس ہوں, بٹ ہاؤ ڈو وی سی بوتھ تھنگس, دیٹ از امپورٹنٹ. جو چیز فکس ہے, جس کو تم فیٹ کہتی ہو, FATE, فیٹ, تقدیر کہہ لے, مقدر کہہ لے, اس میں جو قوانین ہیں وہ قوانین فکس ہے, وہ چینج نہیں ہو سکتے. وہ چینج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر
اگر میں نے آپ کے منہ پر تھپڑ مارا تو کچھ پاسبلٹیز ہوں گی. نمبر 1, یا تو آپ کو غصہ آئے گا, ٹھیک ہے, یا آپ مجھے تھپڑ ماریں گے, ٹھیک ہے, یا آپ رونا شروع کر دیں گے, یا ڈر کے, کچھ پاسبلٹیز ہو سکتی ہے. انہی پاسبلٹیز میں سے ایک پاسبلٹی ممکن ہے, اس کو قانون کہتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اب آپ کے فیس پہ تھپڑ لگا یا کسی نے آپ کو برا بھلا کہا یا گالی دی, یہ اختیار آپ کو دیا ہے کہ ان تمام پاسبلٹیز میں سے کس کو چوز کرتے ہو آپ, کیونکہ پھر اس پاسبلٹیز کا جو ریپلشن آئے گا وہ ایک اور پاسبلٹی سے قوانین کے اندر ہوگا, وہ کانسیکوینسز ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اب فار ایگزامپل اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کرو یا آپ لیٹ گو کر دو, معاف کر دو اس کو, اور اللہ کے لیے کرو. تو دیٹ مینس انہوں نے بڑی ایک پتے کی بات کی, اگر آپ سمجھ سکے اس بات کو, تو کہ آپ کو فار ایگزامپل کسی نے تھپڑ مارا تو ایک پاسبلٹیز 6-7 ہے, آپ ناراض ہو جائیں گے, غصے میں آ جائیں گے, اگنور کر دیں گے, یا آپ کوئی نہ کوئی ریئیکشن دیں گے. لیکن جو بھی ریئیکشن آپ چوز کریں گے اس سے ایک اور ریئیکشن کریٹ ہوگا, رپل کریٹ ہوگی, اور وہ رپل کی اپنی پاسبلٹیز ہوں گی. تو اسی طرح ایک چین ریئیکشن ہوتا رہتا ہے زندگی کے اندر, اور اسی طرح ہم جیتے رہتے ہیں. تو اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم کیا پاسبلٹی سلیکٹ کرتے ہیں. اب میں نے ایک پاسبلٹی سلیکٹ کی, ہم اپنے کالر سے ہم بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے؟ جی میں امتیاز کراچی سے بول رہا ہوں. امتیاز صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. جی میں نے کل سوال کیا تھا لائف سے متعلق, تھوڑا سا ہٹ کے سوال ہے میرا. کل میں نے کیا تھا آپ کو, تو آپ نے کمپلیٹ آنسر نہیں دیا تھا میرے سوال کا. پوچھ لیں, آج بتا دیجیے. آپ کا وہی تھا نا, ہائے میں نے سوال ڈراپ ہو گئی. آئی گیس وہ او سی ڈی والے تو نہیں, وہی آئی گیس وہی تھا. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. آئی وڈ کو obsessive ملٹیپل obsessive compulsive disorder. obsessive compulsive disorder. آئی ایم ناٹ شیور, بٹ مجھے جو فیل ہو رہا ہے, آئی ڈونٹ نو. ہم نے بعض سوال کے جواب جو ہیں وہ ٹیکنیکلی آپ نہیں دے سکتے. وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بیماری ہے تو بہترین سے بہترین ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے گا, نسخہ ٹی وی پہ نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک, ان ایتھیکل ہے وہ. اگین وہ بھی بات کرتی ہے کہ ہر جو نسخہ ہے, آپ سمجھ لیں کہ ایک گولی کھا کے جو آپ ٹھیک ہو رہے ہیں وہ اگلا بندہ بھی ویسے ہی ٹھیک ہوگا. تو اس کے لیے سارے سمٹمز کا سیم ہونا بہت ضروری ہے, سارے انوائرمنٹ کا سیم ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر ہم آپ کو کوئی مشورہ دیں گے, اینڈ اف یو نیڈ میڈیکل اٹینشن, دین وی ول نیور گیو اٹ آن ٹی وی. ہم جتنا سمجھا سکتے ہیں, جو ہمارے اختیار میں ہوگا وہ سمجھائیں گے. ہم نے ان سے کہا تھا کہ وہ سائیکائٹرسٹ کو ریفر کریں, یہ بات میں نے کل کہی تھی. نہیں وہ کوئی ان کے 3-4 سوال اور بھی تھے کہ ریڈنگ کیسے فاسٹ کرنی ہے, رائٹنگ کیسے تیز کرنی ہے, تو بہت سارے سوال تھے. بٹ ایونچولی آنے والے دنوں میں کل ڈریم کا ٹاپک تھا زندگی کا. اگر او سی ڈی ہوتا ہے نا تو یہ ایشوز ہو جاتے ہیں آپ کو. اچھا, آپ کو بعض زندگی کے ایریا میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کمی رہ گئی ہے. رائٹ, لوگوں سے ڈیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے, سٹریس کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے, اور بعض مرتبہ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں, پھر بہت سارے کام آپ کر نہیں سکتے. تو بہتر ہے کہ آپ کسی سائیکائٹرسٹ سے ریفر کریں اور اس کے مشورے پہ عمل کریں. ہمارے پاس آنا چاہیں, موسٹ ویلکم. سائیکائٹرسٹ کے پاس پلیز آپ جائیں, اور سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا کوئی بری بات نہیں. میں پھر سے آپ سے ریپیٹ کر رہی ہوں, ہیلتھ ٹی وی پہ بھی بہت سارے سائیکائٹرسٹ آتے ہیں. ہمارے شو میں آئے تھے ڈاکٹر فیصل ممسا. تو سائیکائٹرسٹ کے پاس کوئی بری بات نہیں. مطلب میں بھی کبھی کبھی ان سے ایسے ملنے چلی جاتی ہوں, کسی علاج کے لیے بس ایسے ملنے چلی جاتی ہوں. ڈاکٹر فیصل ممسا بہت ہی اچھے سائیکائٹرسٹ ہیں, اور ہمارے بہت ہی اچھے دوست بھی ہیں. نہیں, جیسے اگر آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو آپ پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. جی, پیٹ کے درد کے لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آج ہم 21ویں صدی میں ہیں اور آج بھی ہمارے ذہن میں ٹیبوز ہیں کہ جی صرف پاگل لوگ ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں. آپ کو ایک اور میں بتاؤں جینے کے بارے میں, یہ ہمارے معاشرے کی بات کروں گی میں, کیونکہ ہم وی آر لیونگ ان دس معاشرہ, جو ہمیں دیکھ رہے ہیں موسٹلی اسی معاشرے کے لوگ ہیں اور اسی معاشرے کا حصہ ہیں. ان کی لڑکیوں کی زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے. اب میں ذرا وومن فیور پہ آنے والی ہوں, بٹ لڑکیوں کی زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے. ریزن بینگ کہ اگر ان کے ساتھ کوئی مینٹل بیماری ہے, فزیکل تو اپنی جگہ ہی نا, وہ تو اس کا جینا مشکل ہی ہے, لیکن اگر مینٹل بیماری تو اس بیچاری کو سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ پر نہیں لے کے جاتے, کیونکہ اس کا رشتہ نہیں ہوگا. اور ہمارے پیمانے اتنے مشکل ہو گئے کسی اور, یعنی ہماری زندگی تو مشکل کرتے ہی کرتے ہیں, وہ تو ایک ہمارا اپنا ایک آپشن ہے. دوسرے کی زندگی کیسے مشکل کرنی, وہ ہمارا ایک ٹاسک ہوتا ہے زندگی میں. جب آپ دوسروں کی زندگی مشکل کرتے ہیں نا, دیکھو نا ابھی تھوڑی دیر پہلے جو فارمولا بتایا تھا, اگر ہمارے ناظرین اس فارمولا کو سمجھ جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی آپ سے غصے سے بات کرتا ہے, آپ مسکرا کر جواب دو, یہ چوائس آپ کے پاس ہے. اب جب آپ مسکرا کے جواب دو گے, ہو سکتا ہے اس کو تھوڑا غصہ اور آئے, مگر پھر اگر آپ نے دھیمے الفاظ میں پیار سے بات کی اس سے, تو ایونچولی وہ ریئیکشن اس کا آپ نے کنٹرول کر لیا. دس از واٹ لائف از. آپ مجھے ایک اور چھوٹی سی بات بتائیں کہ ہمارے جو سارے ریئیکشنز ہوتے ہیں, کیا ہم بٹس اینڈ ٹٹس میں جی رہے ہوتے ہیں ان ریئیکشن کے تھرو, یعنی
every reaction is a part of our living. اگر میں ایک حقیقت بتاؤں سچ بات تو آپ کو حیرت ہوگی, ہم میں سے اکثر لوگ زندگی جیتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, we are controlled by our reactions. وی آر کنٹرولڈ, ہمارے امپلسیوز جو ہیں وہی ہمارے ریئیکشنز ہوتے ہیں اور وہی ریئیکشنز ہماری زندگی کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک, تو دیٹ مینس جینے کے لیے ہمیں اپنے ایموشنز اور امپلسز پہ بہت زیادہ کنٹرول کرنا ایموشنل پڑے گا. انٹیلیجنس کا لیول چاہیے آپ کو زندگی جینے کے لیے. موسٹ پیپل آر ناٹ ایموشنلی انٹیلیجنٹ انفارچونیٹلی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم یہ کل ٹاپک تو ویسے تو لے کے چلیں گے, لیکن انہوں نے ایسی بات کر دی جس نے سب چیزوں کا سم اپ ہی کر دیا کہ آپ جو پوری زندگی ہم اپنی سمجھتے ہیں کہ ہم جی رہے ہیں, وی آر بیسکلی کنٹرولڈ اینڈ گورن بائی آور ایموشنز اینڈ امپلسز. اور جس وقت ہم نے ان کو گورن کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے ریئیکشن ہمارے کنٹرول میں ہوں گے, دیٹ از دا ریئل میننگ آف لیونگ, دیٹ از لائف. اب چاہے اس زندگی کے اندر پریشانیاں ہوں تو بھی آپ کوپ اپ کر سکتے ہیں, خوشیاں ہیں تو بھی آپ کو سکتے ہیں. ہمارے ایک ٹیچر نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی, اس نے کہا تھا بیلنس. زندگی نام ہے بیلنس کا. ویسے تو میں نے کہا نا بہت سارے کوٹس ہیں زندگی کے حوالے سے, جیسے ہماری آیا صاحب نے کہا زندگی زندہ دلی کا نام ہے فار ایگزامپل, اور مردہ دل کیا خاک جیئیں گے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. کسی نے زندگی کے بارے میں کیا کیا بہت ساری باتیں, مگر اصل چیز جو میں نے سمجھی اور جو سکھائی گئی مجھے اور جس پہ میں نے کوشش کی وہ یہ کی ہے کہ زندگی بیلنس کا نام ہے. اب یہ بیلنس کیسے آتا ہے؟ ہمارے ریئیکشنز ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اگر ہم کسی ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ہم نے اپنے والدین کو زندگی کو جیتے دیکھا ہے تو ہم جینا سیکھیں گے. مگر اگر ہم نے اپنے والدین کو سٹرگل کرتے دیکھا ہے صرف, اور دیکھیں جینے میں بھی سٹرگل ہوتی ہے, مگر ایک سٹرگل ہوتی ہے کہ جس میں آپ مجبور ہیں, آپ حالات کے غلام ہیں. اور ہم ٹائم کے کیا کریں, ٹائم ختم ہو گیا. یہ نئے سیٹ کے بعد مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں ہم بہت زندہ دلی سے جی رہے ہیں اس نئے سیٹ کے اوپر. ہم نے کہا ہم جیتے ہیں, اور ہم جیتے تھے ٹائم گزر گیا. مجھے ٹائم ڈسٹورشن ہو رہا ہے. تبھی کہتے ہیں کہ جب آپ بہت خوش ہو تو زندگی تھوڑی سی چھوٹی لگتی ہے آپ کو. جب آپ بہت مزے سے زندگی گزارتے ہیں نا تو بڑی چھوٹی لگتی ہے. لیکن مزے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سارا جو ہمارا آج کا پروگرام اور کل کا پروگرام بیس کرتا ہے کہ آپ کس کو کہتے ہیں خوشی, آپ کس کو کہتے ہیں جینا, یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے. اگر آپ 2 روٹی ہنس کے کھائیں گے, آپ کے پاس 2 روٹی اویلیبل ہے, یا تو اس کو ہنس کے کھائیں اور آدھا پیٹ بڑھے, یا تو رو کے کھائیں تب بھی آدھا پیٹ بڑھے. لیکن اس پہ رونا اور ہنسنا یہ آپ کے اپنے اختیار پہ ہے. آج ہم آپ سے لیں گے اجازت, اور لاہوریز اگر وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں اسپیشلی ڈاکٹر موئز سے, سو 13, 14, 15 we will be in Lahore. 13 4 dimension 1, 14 4 dimension 2 and Reiki. So please anybody who wants to join the workshop they can call on our number جو اینڈ میں شو ہوگا. اس کے علاوہ کل ہم اس کے واؤچرز دیں گے اپنے شو کے اندر, بیکاز کافی سارے لوگوں نے کہا تھا واؤچرز جب اناؤنس کرتے تو ایک دن پہلے بتا دیا کرے تو ہم نیکسٹ ڈے کال کریں گے. تو کل ہم لاہور کے واؤچرز دیں گے. تو پلیز whoever wants to win the voucher for 4 dimension 1 either Reiki or for 4 dimension 2 please watch tomorrow and جیئیں اور کل کال کریں, اور ہو سکتا ہے آپ بھی واؤچر جیت جائیں. تو کل ہوگی آپ سے ملاقات. Till then take care of yourself and over to you. بہت شکریہ بیٹا. دل تو چاہ رہا تھا کوئی کہانی سناؤں, مگر نہ جانے کیوں مجھے ایک فلسفہ زندگی کا یاد آ گیا جو میں نے سیکھا تھا. میں بچپن سے بڑا جذباتی تھا, آج بھی جذباتی بہت زیادہ ہوں, مگر اب اس جذبات کو سمجھنے لگا ہوں. اپنے بہت حساس تھا, آج بھی بہت حساس ہوں, مگر اب یہ سینسٹیوٹی میرے اختیار میں آ گئی ہے, پہلے نہیں تھی, اور یہ جذبات بھی میرے اختیار میں آ گئے. میرے جذبات 2 پولز کی طرح تھے, ایکسٹریم تھا میں, مگر اب وہ کنٹرول آ گیا, اس لیے زندگی کو جینے کا ڈھنگ آ گیا. اس میں میرے ایک ٹیچر کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ایک دفعہ انہوں نے ایک انالوجی سمجھائی لائف کے بارے میں, ایک ایگزامپل سمجھایا, اور مجھے وہ ایگزامپل بہت خوبصورت لگا. اور میں نے زندگی کے اندر بہت سارے جب ایسے مراحل آئے, اور ظاہر زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے, بہت ساری ایسی سچویشنز آئی جہاں مجھے لگا کہ اب ڈیفیکلٹ ہے, تو میں نے اس انالوجی کو یاد کیا. تو میرے لیے وہ جو پیسج تھا, وہ راستہ جو تھا, وہ وقت جو تھا, وہ گزر گیا. ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ زندگی کیا ہے, اور اس زندگی میں چونکہ ہم گزارتے ہیں اس دنیا میں, تو اس دنیا اور زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں دونوں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں, کیونکہ ایک زندگی تو وہ ہے جو مرنے کے بعد ہمیں ملنی ہے, ہم اس زندگی کی بات نہیں کر رہے, مگر یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں
یہ تابع ہے مادی اصولوں کے، یعنی دنیا کے ساتھ منسلک ہے. تو جہاں زندگی آئے گی وہ دنیا آئے گی، وہ دنیا آئے گی وہ زندگی آئے گی. تو انہوں نے مجھے ایک بڑی اچھی اگزامپل دی. انہوں نے کہا دیکھو کبھی تم تھیٹر میں بیٹھے ہو، سنیما میں بیٹھے ہو، جب سنیما میں تم بیٹھتے ہو تو تمہارے سامنے بہت بڑی اسکرین ہوتی ہے. اچھا اس دور میں 70 mm وغیرہ کی اسکرین کی باتیں ہوتی تھی، بڑی اسکرین ہوتی تھی. کہتا ہے تم سامنے اسکرین پہ بیٹھے ہو اور پیچھے سے کہیں روشنی آتی ہے اور وہ روشنی آ کے اسکرین پہ گرتی ہے اور تمہیں تصویریں نظر آتی ہے، تمہیں زندہ انسان مختلف کرداروں میں نظر آتے ہیں اور تم ان کو دیکھتے ہو. جب کردار ہنساتا ہے تم ہنستے ہو، جب اس اسکرین کے اوپر کردار رلاتا ہے تم رونے لگتے ہو. اور وہ جو 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی فلم تم دیکھتے ہو، اس 2.5-3 گھنٹے میں تم اپنے آپ کو وہ جو اسکرین پہ سٹوری چل رہی ہے اس کا حصہ سمجھتے ہو. تم کو ایسا لگتا ہے جیسے میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں یہ کردار جو ادا کیا جا رہا ہے، ان بہت سارے کرداروں میں ایک کردار میرا بھی ہے. ہاں میری زندگی میں بھی یہ ایشو ہے جو اس کردار کے ساتھ ہے، یا میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. وہ 2.5-3 گھنٹے جو تم گزارتے ہو ایک بند کمرے میں ایک لمبی سی اسکرین کے سامنے، اس کو تم 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے حقیقت سمجھتے ہو کہ یہ زندگی ہے. میں نے کہا، کہتا وہ زندگی نہیں ہے، وہ تفریح ہے. 2.5-3 گھنٹے کے لیے تم تفریح کے لیے جاتے ہو، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس 2.5 گھنٹے میں تم کچھ دیر کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ یہ صرف تفریح ہے، یعنی یہ ان ریئل ہے، یہ ریئل نہیں ہے. جس دن تم سمجھ جاؤ گے کہ جب تم کوئی ڈرامہ دیکھو، کوئی فلم دیکھو، تو تم یہ سمجھو کہ یہ صرف مقصد ہے اس ڈرامے کا کہ آپ کو کوئی سبق سکھائے، یا آپ کو انٹرٹین کرے، یا آپ کو ہنسا دے، یا آپ کو کوئی بات محسوس کرا دے، مگر یہ ریئل نہیں ہے. یہ جو لائف ہے یہ بھی اسی طرح ہے. جن چیزوں کو تم ریئل سمجھتے ہو، صحیح سمجھتے ہو، زندہ سمجھتے ہو، سچ سمجھتے ہو، یہ ویسی نہیں ہے جیسی تمہیں نظر آتی ہے. میں نے اس انالوجی سے بہت ساری چیزیں سیکھی، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک چیز جو سیکھی اور پھر لوگوں کو سکھائی وہ یہ ہے کہ جب کبھی آپ پریکٹس کیجئے گا، آپ کو حیرت ہوگی اس کو، کہ جب اب تو ہمارے پاس منی اسکرین ہے، ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس میں کوئی بات آپ کو اچھی نہ لگے، یا آپ کو ایسا لگے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، تو فوراً سے اس کی بارڈر دیکھیے گا. یعنی ٹی وی کے جو بارڈر ہوتی ہے، آؤٹ سائڈ بارڈر، جیسی بارڈر پہ آپ نظر کریں گے آپ ڈیٹیچ ہو جائیں گے. آپ کا جو اٹیچمنٹ ہے اس پروگرام یا اس چیز سے جو ٹی وی پہ ہے اس سے انسٹنٹلی ڈیٹیچ ہو جائیں گے. تو لوگوں نے جنہوں نے زندگی جینا سیکھا ہے اس کا گڑ بتایا ہے. زندگی اسی وقت جی سکتے ہیں کہ جب آپ زندگی گزاریں، جئیں، زندگی میں رہیں، مگر یٹ ایٹ دا سیم ٹائم زندگی کی حقیقت کو سمجھیں. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ مچھلی پانی میں ہو مگر پھر بھی وہ مچھلی ڈرائی ہو. یہ ممکن بظاہر نہیں ہے کہ پانی میں ہوتے ہوئے ڈرائی کیسے ہو، مگر ہاں زندگی اگر ہم جیتے ہیں تو پھر وہ زندگی اس طرح ہوتی ہے کہ ہم زندگی میں تو ہے مگر زندگی ہمارے اندر نہیں. ایک دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی کے حقائق سے آشنا کرے، زندگی کی حقیقتوں کو سمجھیں، زندگی جینا سیکھیں، دوسروں کے رحم و کرم پہ نہ رہیں. صرف کوئی رحم یا کرم آپ پر ہو وہ پروردگار کا، اس کے علاوہ کسی کی ضرورت آپ کو نہ ہو. خدا تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے. اور یہ دعا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں آئیں اور یہ خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیں. یہی زندگی ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.